سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3373، انہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ سب سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ اتنی پریشانی چل رہی ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ کو یاد کیا؟ میرے بھائیو، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2139، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بتا دوں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق مطلب لٹکی ہوئی تقدیر، اللہ نے اس کو لٹکا دیا ہے کہ دعا کرے گا تو ہٹا دیں گے، لیکن جو مبرم لٹکی ہوئی نہیں ہے تو وہ دعا سے نہیں بدلے گی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کون سی چیز لٹکی ہوئی نہیں ہے؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم اور آپ مانگتے رہیں۔ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے، اولاد دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے۔ اگر اس کو اپنے لیے پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا، اللہم ارزقنی مالا وولدا وبارک لی، کہ اے اللہ تو مجھے مال دے اور اولاد دے اور جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے۔ بوڑھے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، بوڑھے ہیں اس لیے خاص طور پہ جن کو بچے نہیں ہو رہے، رات میں اٹھ کے میاں بیوی تہجد پڑھے، اللہ سے مانگیں، روئیں اور گر گرائیں۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، یہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اور کبھی مایوس مت ہونا، بولے میرے رب کا یہی فیصلہ، اس پر ہم راضی ہیں۔ وہاں مرنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے، وہاں کوئی اپنی خواہش کے بغیر نہیں رہے گا۔ آخری بات، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اللہ نے دے دی۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 4، ورم اکم بدعائک رب شقیہ، میں اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں رہا۔ اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اولاد کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسروں کے تانے آپ نے نہیں سانا، تانا کیوں دیں گے بھائی؟ یہ تو رب کا فیصلہ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر ہے، وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے کہا تم لوگ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا عبادت ہے، دعا مغز ہے، دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے۔ دعا بے سہاروں کے لیے سہارا ہے۔ اللہ سے مانگنا، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ ایک دوسرے سے مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ مولوی صاحب سے ایک مرتبہ مانگ لیا، ٹھیک ہے، 2 3 4 مرتبہ جس سے بھی مانگیں وہ ناراض نہیں ہو گیا تو مولوی صاحب کا نام بدل دیجیے۔ انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، رحمان نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3373، انہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ سب سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ اتنی پریشانی چل رہی ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ کو یاد کیا؟ میرے بھائیو، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2139، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بتا دوں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق مطلب لٹکی ہوئی تقدیر، اللہ نے اس کو لٹکا دیا ہے کہ دعا کرے گا تو ہٹا دیں گے، لیکن جو مبرم لٹکی ہوئی نہیں ہے تو وہ دعا سے نہیں بدلے گی۔
لیکن ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کون سی چیز لٹکی ہوئی نہیں ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ہم اور آپ مانگتے رہیں. زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس دو چار لوگوں کی تقدیر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دعا سے ان کی تقدیر کیسے بدل گئی. دعا کریں ہم اور آپ بھی، اگر کوشش کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، دعا سے ان کی تقدیر بدل گئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24. میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ دعا کرتے رہے. 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا تو ان سے بدلہ نہیں مانگا. نیک لوگ بدلہ نہیں مانگتے، سیدھے چلے گئے سائے میں دعا کرتے رہے. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری نوکری چلی گئی، مولوی صاحب کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، مولوی صاحب یہ صحیح نہیں وہ صحیح. کتنے نوجوان ایسے بھی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، یہ دعا پڑھتے رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیر اس دعا سے بدل گئی. وہ کیسے کہ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن شرماتے ہوئے آئی اور کہا، تمشی علی الاستحیاء، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے 27-28 تک پڑھیے. اور کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے. آپ غور کیجئے، صرف پانی پلانے کا اتنا بڑا بدلہ ملے گا سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہونی چیز کو ہونی بنا دیا. فرعون سے بچ کے آئے تھے اور ایک سہارا مل گیا. سسر جی ہو تو ایسے کیسے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر جی جیسے. سسر جی نے دلاسا دیا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دلاسا دیتے ہیں. جو ہلہ والے ہوتے ہیں وہ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے مشورہ ہر ایک سے مت کیجیے، جو مشورے کے لائق ہے اس سے کیجیے تاکہ آپ کو دلاسا دے. تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے. ایک تو یہاں سورہ قصص میں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ہونے والے سسر جی نے دلاسا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں دلاسا دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. گھبرائیے نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہم اور آپ گھبرائے ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر ہے، آیت نمبر 69 میں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے جو دلاسے والی ہے. تو اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ توڑتے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس کا فائدہ کتنا ہوا؟ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن بلانے کے لیے چلی آئی. اور عورت کا زیور ہے شرم و حیا. جس عورت میں شرم و حیا نہ ہو وہ اپنے آپ کو عورت نہ کہے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی. کس لیے پڑھی جاتی رہے گی؟ کہ پردے کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا جو ذکر آیا ہے، قیامت کی صبح تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی. اب اس بات غور کیجئے، صرف پانی پلایا تھا، اور پانی پلانے کا بدلہ، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتویٰ نہیں دیتے. عیسیٰ بھائی، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتویٰ نہیں دیتے. ہر جگہ نہیں لگے گا. فتویٰ دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کتنا بڑا انعام ملنے والا صرف پانی پلا دینے کا. تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا مل رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا مل رہا. پہلے گھبراہٹ دور کر دیے، گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے.
وقت کے فرعون سے اگر کوئی ٹکرائے تو وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر جی، ہونے والے سسر جی۔ تو واقعی سسر جی جو ہوتے ہیں نا، ساسو ماں، سسر جی بہت ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد خود کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اپنے یہاں کیا رواج ہے، آپ کے یہاں رواج ہے کہ نہیں کہ لڑکی والے بیٹھے رہیں گے، لڑکا والا چل کے آئے گا ہمارے پاس؟ اب آپ لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن کہیں کہیں پر یہی رواج ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے کے پاس نہیں جاتے، لڑکا والا خود لڑکی والے کے پاس آتا ہے، چاہے بیٹی کی عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں دیکھیے لڑکی والے خود چل کے لڑکے کے پاس گئے ہیں اور سیدھا کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو اپنے بیٹوں پر رحم کیجئے اور بیٹیوں پر رحم کیجئے، خاندانی تانے بانے کو ختم کیجئے، رسم و رواج کو ختم کیجئے۔ اپنے یہاں تو بس ایک ہی خاندان ہے جس خاندان کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹے کو اگر دوسرے خاندان کی بیٹیاں پسند ہے تو خاندان کی وجہ سے اس شادی کو مت روکیے۔ کتنے لوگ روکے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کے خلاف ہے، اور خاندان کے خلاف جا کے شادی کیا تو اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اسلامی بائیکاٹ ہے یہ۔ کئی جگہ میں نے سنا بولے ہم لوگ خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے، تو اسلام کے اندر تو ایک ہی خاندان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی، شرط کیا ہے؟ 8 سال یا 10 سال تک آپ میرے گھر پہ رہیں گے۔ تو بیٹی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پانے کے لیے آپ کو 8-10 سال تک سسرال میں رہنا پڑے گا۔ اگر آج کل ہم اور آپ سسرال میں جا کے بس جائیں تو لوگ تانا دیں گے دیکھو جورو کا غلام ہے، بیوی کا نوکر ہے، یہیں آ کے بسا ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ فائدہ ہے، جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت بیوی کرے، بیوی بھی چاہتی ہے ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ خدمت کریں گے تو ادھر کا بھی پورا مال اپنا، ادھر کا بھی مال اپنا۔ اگر سالہ نہ رہے تو کس کا ہوگا؟ صحیح ہے نا شیخ؟ ادھر کا بھی مال پورا اپنا، تو اسے اچھا ہے نا کہ ذرا خدمت بات کر کے۔ آپ دیکھیے ایک دعا سے موسیٰ علیہ السلام کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک سہارا مل گیا، حوصلہ دینے والا آدمی مل گیا، جس نے فرعون جو ظالم تھا اس زمانے کا، اس سے اکیلا آدمی ٹکرا گیا اور کہا گھبرائیے نہیں، ہم ہیں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ یہ جملہ بہت اچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹکرا گیا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی بھی دے دی، لیکن یہ نہیں پوچھا آپ کا خاندان کیا ہے، بولیے بولیے، نہیں پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا 1 لاکھ کماتے ہیں کیا، نہیں پوچھا۔ ہم اور آپ ہونے والے داماد میں کیا دیکھتے ہیں؟ جمائی اور کمائی سرکاری چاہیے۔ جمائی مطلب جمائی راجا، جانتے ہیں جمائی راجا؟ داماد، داماد سرکاری چاہیے، کمانے والا چاہیے، اور خود کی نوکری سرکاری چاہیے، بقیہ سب پرائیویٹ۔ کیونکہ سرکاری نوکری کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کام نہ کرنے کا پیسہ ملتا ہے، اور کام اگر کر لیں گے تو کتنا پیسہ کمائیں گے کوئی حساب ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو دیکھا آپ نے 1 لاکھ نہیں، تو اپنی بیٹی دیندار کو دیجئے، مالدار کو نہیں، دیندار کو دیجئے۔ اور یہاں دیندار سمجھ، انہوں نے اپنی بیٹی جو دی، ان کو کیا پتا کہ آگے چل کے ہمارا داماد وقت کا نبی ہو جائے گا، نہیں پتا۔ مالدار کے چکر میں رہتے تو نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتا چلا وہ دعا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر بدل دی، ہم اور آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی بھی تقدیر ہو سکنے کے انتظار میں مت پڑیے گا، ایک دم یقین پیدا کر لیجئے جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا۔ اب کچھ بھائی مذاق کریں گے کہ مولوی صاحب میری تو اب شادی ہو گئی، تو چانس تو کیا اس کو پڑھ لینے سے دوسری تیسری چوتھی کی بھی چانس ہے کیا؟ بھائی لکھا ہوا تو نہیں ہے، اگر آپ انصاف کر سکتے اور آپ کے اندر ہے، کرنے والے کرتے نہیں، جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو برستا ہے وہ گرجتا نہیں، بولنے والے بولتے نہیں، دعا پڑھتے رہیے، کام کرتے رہیے، اور سب چل رہا ہے، اسے بولنے کی ضرورت کیا؟ تو میرے بھائیو،
یہ دعا کی بڑی اہمیت ہے. نوکری کے لیے بھی یہ دعا ہے اور چھوکری کے لیے بھی یہ دعا ہے. کاروبار ٹھپ ہو گیا پھر بھی یہ دعا ہے. تو آدم یقین کے ساتھ پڑھیے. ابھی مراکش کے ایک صاحب جن کا نام عامر ہے, وہ حج کرنے آئے ہیں. فلائٹ کتنی مرتبہ واپس آئی ہے ان کو لینے کے لیے؟ 2 بار, ہے نا. اور تیسری مرتبہ لے کے گئی. اتنا یقین اللہ پر. میرے بھائیوں, دعا اسی لیے ہے بے سہاروں کے لیے سہارا. اس لیے کبھی مایوس مت ہونا, چاہے حالات جیسے بھی رہے. تو ایک دعا یہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر بدل دی. دوسری دعا جس نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل دی. اور ایسی دعا نہیں ہے جس میں آدھا گھنٹہ دعا لگے, 1 گھنٹہ دعا لگے, وقت لگے, نہیں, آدھا منٹ بھی نہ لگے. کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. اے اللہ تو انس کو مال دے, اولاد دے, اور جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے. اگر اس کو اپنے لیے پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا, اللہم ارزقنی مالا وولدا وبارک لی, کہ اے اللہ تو مجھے مال دے اور اولاد دے اور جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے. آدھا گھنٹہ لگا, 5 منٹ بھی نہیں لگا, 1 منٹ بھی نہیں لگا یہ دعا پڑھنے میں. لیکن اس دعا نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل دی. اس کو سنیں گے تو دیکھ لیجئے. حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصوم, حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم, حدیث نمبر 1982. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. ان کے امی کا نام ام سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. اس سے یہ پتہ چلا امام صاحب کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے پبلک میں جائے. آج کل کچھ متولی صاحب نے امام پر اتنا زور لگا رکھا ہے کہ پہلا سلام ممبر پر یا سجدے کی جگہ پر, دوسرا سلام سیدھا اپنے گھر میں, ادھر ادھر کسی سے ملیے گا نہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. ان کی امی جو ہے وہ کھجور اور گھی لے کے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سے ہیں تو کہا میں روزے سے ہوں, تو لے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو گھر کے کونے میں نماز پڑھ دیا. آنے لگے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا ان لی خویسہ, یہ میرا پیارا انس ہے, اس کے لیے دعا کر دیجیے. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. بچے کو کیا معلوم کہ ماں نے کتنی قربانی دی ہے. باپ ہوتا ہے, اولاد کو کیا معلوم باپ نے کتنی قربانی دی ہے. تو جب وہ آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کر دی, اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. اے اللہ تو انس کو مال دے اور اولاد دے, جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں اس دعا کا اثر جس نے تقدیر بدل دی. فإنی لمن اکثر الانصار مالا, میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں مدینہ کے اندر. ہم اور آپ کہیں گے کہ میں اس گاؤں کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں, ڈر کے مارے نہیں کہہ رہے ہیں, کیا معلوم کو پیچھے پڑ جائے گا, کوئی پیچھے پڑ جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا سے جو فائدہ ہوا ہے, 4 فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس دعا سے ان کا 4 فائدہ ہوا. نمبر 1, سب سے بڑے مالدار تھے انصاریوں میں, انصار صحابہ میں. دوسرے کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا تھا, ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا. اب آپ بتائیے باغ جب 2 مرتبہ پھلے تو آمدنی کا کیا کہنا. دلیل صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3833. اور ان کے باغ میں ایک پیڑ ایسا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی, ایک جڑ ایسا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. تو نمبر 1 مال میں بھی آگے. نمبر 2 جان میں بھی آگے ہیں الحمدللہ. کتنے سال کی عمر انہوں نے پائی ہے؟ لگ بھگ 90 سال یا 100 سال. 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ جس کو ہم اور آپ اگر سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس دعا کا اثر اتنا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچے تھے, بہت زیادہ بچے تھے. اب میں شروع کرتا ہوں, آپ لوگ صرف مجھے گھور کر دیکھتے رہیے. 5 نہ, 10 بس نہ, 15 20 30 40
50, 60, 70, 80, 90, 100. ارے رکو مولوی صاحب, 110. کتنے بچے تھے؟ اب آپ کچھ لوگ بولیے, بولیے نا, ساتھ دے ہی نہیں رہے. اس سے پہلے حدیث سن چکے ہیں آپ لوگ. نہیں, 150 نہیں, 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. غور سے سنیے گا, 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. آئی حدیث سمجھ میں؟ 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. پوتے پتری ناتی نواسی سب ملا کے 120 سے. کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ کون سی بلڈنگ میں رہتے ہوں گے؟ کھلانے والا اللہ ہے, انتظام کرنے والا اللہ ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, اگر میں پوچھ لوں کہ 10 بچے کس کے پاس ہے, کم ہی ہاتھ اٹھیں گے. کیوں؟ ابھی صرف ایک ہی ہے, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. اور اگر پہلا بیٹا ہو گیا تو دوسرا بند. کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے, دونوں بچے نکل گئے, تو اب انہوں نے سرجری کرا لی ہے نا لیڈیز سب. اور پڑھی لکھی جو جتنا ہے اتنے زیادہ ایڈوانس ہے, یعنی ان کو اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں کہ بچے ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے. ابھی ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا, ایک عورت کو 25 بچے ہیں, تو اس سے رپورٹر نے پوچھا کہ بہنی کا ہے ارادہ؟ بولے ہاف سینچری. سمجھ گئے؟ ہاف سینچری مطلب 25 اور ہونا. رہنے سہنے کے لیے فٹ پاتھ ہے نا, اللہ انتظام کریں گے. آپ غور کریں اس پر, دعا کا اثر ہے. آپ کتنے لوگ چاہتے ہوں گے کہ مولوی صاحب یہ والی دعا مت دیجیے گا,